اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں ہے اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو۔ ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہوں۔ ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہوں۔ ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیرے شایان شان تیرا شکر کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پہ رحم فرما، ہم پہ اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہوں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار،
ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ تو ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود، کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ ہمیں حاسدوں سے بچانا، حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچا، اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، ہجرہ اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس صرف تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ یہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی طعنہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بس اسی اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی سی ہے، ایک دائیں ہے، دوسری بائیں ہے۔ اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، بالکل اسی طرح کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر، ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ان مسلمانوں کی غائب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مسلمانوں کو غاصبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمن اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک، تو بہت عزت والا ہے، تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں، تمام ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ہم گنہگار کے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہے یا دور، ہم شرمندہ ہیں اور امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور معاف فرما دے۔ اے میرے مالک یا رب العالمین، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں، ہم کچھ